السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته. معزز سامعین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور ماہ ربیع الاول کی آمد کے شروع ہوتے ہی نام نہاد حب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال زندگی میں نہ منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ علماء سلف نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، بلکہ اس پر بڑی شدید وعید ہے کہ یہ ایک بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ انسان کو جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے، لے جاتی ہے. لہذا ان جیسے اعمال کو، ان جیسی تقریبات کو کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، جو شخص ہمارے دین اسلام میں کوئی چیز گھڑتا ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھتا ہے تو اس کے کیے ہوئے کام کو مردود قرار دیا جاتا ہے، اس کے کام کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. اور ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اتباع کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول جو تمہیں دے دیں، جو چیز تم کو دے دیں اس چیز کو تم اختیار کر لو، اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس چیز سے تم لوگ رک جاؤ اور باز آ جاؤ. اور جو یہ لوگ مجلسیں سجاتے ہیں، ان تقریبات کو سجاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ یا یوم پیدائش مناتے ہیں، ان تقریبات بہت ساری منکرات پر مشتمل ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ مرد و عورتوں کا اختلاط اور گانے بجانے کا اہتمام کرتے ہیں اور شراب کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں اور بہت سارے فتنوں کا وہاں پہ ارتکاب ہوتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ سب سے بڑی چیز کہ وہ شخص جو ہے شرک اکبر کا شکار ہو جاتا ہے. اور جو نبی کو غیب کا علم سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ مدد طلب کرتا ہے، جو کہ تمام چیزیں شرک ہیں، جبکہ ہمیں صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمیں جو حکم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتلائیں اس پر عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی رغبت دلائیں، تو لہذا ان جیسی تقریبات میں ہم ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور تمام علماء اکرام کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچا جائے. لہذا اسلامی تہوار کہہ کر، مذہبی تہوار کہہ کر لوگوں کو ابھارنا اور اس تہوار کو منانے کی رغبت دینا، یہ تمام چیزیں گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. لہذا اس سے بچنا چاہیے، خود بھی بچیں، لوگوں کو بچائیں. اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس مختصر سے وقت میں جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر ڈٹے رہ کر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم.